بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے، کیا طہارت کے بغیر ننگا سونا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جائز تو ہے، لیکن کم از کم وضو کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا نماز کا وقت نکل جائے تو گناہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جی ہاں، نماز میں تاخیر گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا ننگا سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کے متعلق کوئی قابل اعتماد دلیل موجود نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جی ہاں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا ہم بستری کے دوران ذکر کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جی ہاں، لیکن ذکر آپ دل میں کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا ننگا سونا سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نہیں، سنت نہیں ہے، لیکن یہ ایک جائز عمل ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا میاں بیوی بے لباسی میں ایک ہی کمبل اوڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے، کیا حیض کے دنوں میں مباشرت جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نہیں، ایسا کرنا حرام اور سیدھی قرآنی احکامات کی نافرمانی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر حیض کے دنوں میں مباشرت ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ توبہ کرنا اور صدقہ دینا ہے۔ سوال یہ ہے، بیوی کے ساتھ پچھلے راستے سے مباشرت کرنا کیسا عمل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پچھلے راستے سے مباشرت سخت حرام اور لعنت والا عمل ہے۔ سوال یہ ہے، پچھلے حصے سے مباشرت کرنے پر کس نے لعنت فرمائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فعل پر تو قربت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔